مژدہ باد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، مژدہ باد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، مژدہ باد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، چاند شک ہو پیڑ پودے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ پودے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے، بارک اللہ مر جائے، عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے، عالم یہی سرکار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، اور جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ بعض اوقات ایک ہی شعر میں پورے ایک واقعے کو سمو دیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان کمالات کی طرف اس کلام میں بہت خوبصورت اشارے کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کی طرف غالباً اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قحط ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور میرے آقا کی دعا، سبحان اللہ۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس سے نیچے تشریف نہ لائے تھے اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک جو ہے، وہ جو بال مبارک ہیں، وہ بارش کے پانی سے گیلے ہو گئے۔ بارش برستی رہی برستی رہی، کچھ عرصے بعد وہی عربی پھر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے، بارش نے اتنی بارش ہو گئی کہ اب ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، سیلاب کی کیفیت ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ کتابوں میں لکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ایک دائرہ بنایا اور دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ شہر پر نہیں بلکہ ہمارے اطراف پر برستی رہے۔ راوی لکھتے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر ایک پیالہ سا بن گیا، آسمان
کھل گیا، مدینہ منورہ کے اطراف میں کھیتوں میں بارش پڑتی رہی اور مدینہ منورہ چاند کی طرح کھلا رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قدرت جو ہے، میرے آقا کا جو تصرف ہے وہ بادلوں پر بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت انہی ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے التجا پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے تو جل تھل کر دیا، ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا فرما دیجئے، ہماری اس جو گناہوں بھری زندگی اور جو خزاں رسیدہ زندگی ہے اس پر بھی رحمت کی بارش کے چند چھینٹے پڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، مجدہ باد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، نیت مجرموں ذات خدا فار ہے، جوش طوفان بغیر بے پایا حوالہ سازگار، جوش طوفان بغیر بے پایا حوالہ سازگار، جوش طوفان بغیر بے پایا حوالہ سازگار، نوح کے مولا کرم کر، نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے، نوح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ کیا خوبصورت انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی اندھیری قبر میں کرم فرمانے کی التجا پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ، اپنے مبارک گورے گورے پیارے پیارے نورانی قدم لے کر اس گناہگار کی قبر میں آ جائیں جس کی قبر تاریک ہے، جب آپ قدم رنجا فرمائیں گے تو میری قبر انشاءاللہ روشن ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت انداز ہے، شاعر لکھتا ہے نا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا، جھوم کر سنیے۔ گورے گورے پاؤں چمکا
واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، گونج گونجو ٹھیگے نغمہ تیرا ساسے بوستا، گونج گونجو ٹھیگے نغمہ تیرا ساسے بوستا، گونج گونجو ٹھیگے نغمہ تیرا ساسے بوستا، کیوں نہ ہو کس بھول کی، کیوں نہ ہو کس بھول کی، مدحت میں مل قار ہے، کیوں نہ ہو کس بھول کی، مدحت میں مل قار ہے، مجھے دبا دے آسیوں، مجھے دبا دے آسیوں، شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار